جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکوع نہایت اہم ہیں، نہایت جامع ہیں۔ پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی وضاحت کی گئی، 3 قسم کے کردار کے نقشے کھینچ دیے گئے۔ تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ گیا، توحید فی العقیدہ، توحید فی العمل، یعنی عبادت اللہ کی، ایمان بالرسالت، قرآن مجید کو منزل من اللہ کلام ماننا۔ اس میں اگر شک ہے تو جو بھی چیلنج تھا، اگر واقعتاً تمہیں شک ہے، حقیقت میں شک نہیں ہے، لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے تو کوشش کرو اس کے مقابلے کی ایک صورت بنا لاؤ۔ پھر آخرت، جنت اور دوزخ، ان دونوں کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی حقیر شے کا بھی تذکرہ ہے، اس کی حکمت بیان کر دی گئی کہ تشبیہ اور تمثیل میں ظاہر بات ہے کہ ممثل لہو اور ممثل بہی میں مناسبت چاہیے۔ جس چیز کے لیے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، جس شے سے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، ان میں مناسبت ہونی چاہیے، اس میں عظیم یا حقیر کا کوئی سوال نہیں۔ پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، وہ اس قرآن سے بھی ان کی ضلالت میں، گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ طالب حق ہیں ان کو یہ قرآن مجید ہدایت دے گا۔ اور کن کو اللہ گمراہ کرتا ہے؟ جو سرکش ہے، جو نمبر 1 اللہ سے جو عہد کر کے دنیا میں آئے تھے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آ گئی اور اسی کے ضمن میں نے اصل میں یہ ساری بات دہرائی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بات واضح ہوگی آگے جا کر سورہ غافر میں۔ پھر ذہن میں لائیے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، سورہ غافر نازل ہو چکی تھی، لہذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے، وہاں تفصیلی تذکرہ ہے۔ اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ اے اللہ، تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت وارد کی، 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے، تو اب یہاں سے بھی کوئی اور مرحلہ ہے یا نہیں؟ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی، انسان کی تخلیق اول ہوئی عالم ارواح میں، صرف ارواح کی حیثیت سے، اور حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل، تمام انسان۔ ان سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلی، پھر سنا دیا گیا ارواح کو۔ یہ گویا کہ پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے۔ پھر عالم خلق کا مرحلہ آیا۔ عالم خلق میں یہ تناسل کے ذریعے سے رحم مادر میں جب ایک جنین تیار ہوتا ہے تو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، 4 مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ روح لا کر اس میں پھونک دی جاتی ہے۔ یہ گویا کہ احیاء اولا ہو گیا، پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا، پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا۔ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، اب ہم اس دنیا میں اس جسد کے ساتھ زندہ ہوئے، اب پھر موت آئے گی، جسد یہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے گی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یہ ہے بہت گہرا نقطہ فلسفہ دین کا۔ اس کے بعد مضمون شروع ہو رہا ہے خلافت کا، جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ تیسرے رکوع کی آخری آیت میں آ گیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ اسی کے ساتھ جڑتا ہوا مضمون اب خلافت کا آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھیے، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب۔
عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے وہ تو کسی کے موت کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں تو نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں اصل میں ہمارے لیے بہت آسان ہے، انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ ہم آج سے 50 سال پہلے انگریز کے غلام تھے۔ ہمارا بادشاہ یا ملکہ ہندوستان میں تھا یا تھی، دہلی میں وائس رائے ہوتا تھا۔ وائس رائے کا کام کیا ہے؟ جو حکم آیا ہے اس میجسٹریٹ گورنمنٹ کا یا ہر میجسٹریٹ گورنمنٹ کا جو حکم آیا ہے بلا چون و چرا بغیر کسی تغیر و تبدل کے نافذ کرے۔ ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے قائم کرے، غور و فکر کرے، یہاں کی مصلحتیں کیا ہے، جو چیز بھی امپائر کی مصلحت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ بین ہی یہی رشتہ ہے، اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے۔ زمین پر انسان ہے، اب انسان کا کام یہ ہے جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے چون و چرا عمل کرے۔ جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے، کوئی واضح ہدایت نہیں ہے، وہاں اپنے بیسٹ ججمنٹ کو ایکسرسائز کرے، اسی کا نام اجتہاد ہے۔ غور و فکر کرے، سوچے، اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اس کو اختیار کر لے۔ بین ہی یہی رشتہ ہے در حقیقت رشتہ خلافت کہ جو اللہ اور انسان کے مابین ہے۔ اب یہ جو دی گئی ہے یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے، پوٹینشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے، جو خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا گویا کہ وہ باغی ہے۔ اب اگر شاہجہاں بادشاہ تھا، اس کا کوئی ولی عہد تھا، اور ولی عہد جو ہے صبر نہیں کر سکتا، اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دیتا ہے، حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے۔ جو لوگ بھی حاکمیت کے مدعی ہو گئے ویسے تو حقیقت واجب القتل ہے، لیکن دنیا میں مہلت دی ہے اللہ نے، یہ دارالامتحان ہے، فوراً قتل نہیں کرتا، فوراً ختم نہیں کرتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر یہ پہلے بات طے ہو چکی ہوتی، ایک وقت معین تک کے لیے انہیں مہلت اللہ نے نہ دی ہوتی تو اللہ فیصلہ چکا دیتا، لیکن مہلت دی ہے۔ لیکن کم سے کم اتنی سزا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیے گئے۔ گویا کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی خلافت المسلمین، صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق وہ خلافت کا اہل ہے۔ تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے ضمن میں یہیں پر سمجھ لیجیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد مچائے گا اس میں اور خوریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہوا، یہ خیال کیسے ہوا؟ دو رائے ہے اس میں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات تھے اور انہیں بھی کچھ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا تھا اور انہوں نے یہاں فساد مچایا۔ انہیں پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی زمین میں فساد مچائے گا، خوریزی کرے گا۔ ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ خلافت کا لفظ جب استعمال ہوا تو اس کے معنی یہ کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا۔ جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ کہیں نہیں آیا، انسان کے بارے میں آ رہا ہے۔ خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں واضح حکم ہے تو اس کی تو تنفیذ، جہاں نہیں ہے وہاں اپنی رائے سے جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہو انسان رائے قائم کرے۔ یہ اختیار جو ہے ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا صحیح استعمال ہونے کا بھی امکان ہے، غلط استعمال ہونے کا بھی امکان ہے۔ اختیار تو بلکہ یہ کہ آپ کا پولیٹیکل سائنس کا تو ایکسیم یہ ہے
authority turns to corrupt and absolute authority corrupts absolutely. تو ٹینڈنسی کرپشن کی ہوتی ہے اختیار کے اندر. اس بنا پر انہوں نے قیاس کیا کہ اس میں فساد ہوگا, خونریزی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں, میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام. اب اس میں بھی ایک رائے تو یہ ہے بلکہ اس میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد ہے تمام اشیاء کے نام, اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ہے ان کی حقیقت کا علم. ہیومن نالج جو ہے اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے پھر اس کے لیے ایک نام رکھتا ہے یا کوئی ٹرم اس کے لیے قائم کرتا ہے. اس نام یا ٹرم اور اس اصطلاح کے حوالے سے بہت سے حقائق کو اپنی ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے. تو گویا کہ علامہ آدم الاسماء کلھا تمام نام سکھا دیے. کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے پوٹینشلی حضرت آدم کو آگاہ کر دیا. یہ پوٹینشل علم ہے ہیومن نالج, جو ایکوائرڈ نالج ہے, جو انسان کو سم اور بسم اور اپنے اس دماغ کے کمپیوٹر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. ایک ہے ریویلڈ نالج جو اللہ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے. ایک ہے ایکوائرڈ نالج, انسان خود علم حاصل کرتا ہے. اس نے آنکھوں سے دیکھا, کان سے سنا, نتیجہ نکالا اور اس کمپیوٹر نے اس کو پروسیس کیا, اس نتیجے کو کہیں میموری کے اندر سٹور کر لیا. یہ کمپیوٹر ہے بہت بڑا. پھر کچھ اور دیکھا, کچھ اور سنا, کچھ چھو کر معلوم ہوا, کچھ چکر معلوم ہوا, کچھ سونگ کر معلوم ہوا, کوئی اور نتیجہ نکلا, اسے وہ پاس میموری کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا اور نتیجہ نکالا. اس طرح رفتہ رفتہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ ایکوائرڈ نالج تین چیزوں سے انسان کو حاصل ہو رہا ہے, سماعت, بصارت اور یہ عقل, جو فائدہ اخذ کرتی ہے, جو اس کو پروسیس کرتی ہے. اس تمام جو سینس ڈیٹا اس کو مہیا ہوتا ہے سینس آرگن کے ذریعے سے. یہ علم ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کو دے دیا گیا. اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے, اب درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان. اس نصف صدی کے اندر علم انسانی میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے میں اور آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے. اکثر بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں انہیں تصور نہیں ہے, اس لیے کہ ایک شخص اپنی لائن فزکس کے بارے میں جانتا ہے کیا کچھ ہو گیا, یا فزکس کی بھی کسی شاخ کے بارے میں جانتا ہے, باقی دوسری جو لائن ہے اسے کچھ پتہ نہیں. اسپیشلائزیشن کا دور ہے, لہذا جو ایکسپلوژن کہا جائے دھماکہ ہوا ہے علم کا, اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے ہمارے پاس. اور کس تیزی کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے, کس تیزی کے ساتھ ایک چیز آج جو ایجاد ہوئی چند دنوں کے اندر اندر اس کے بعد اس کا نیا کوئی ورژن آ جاتا ہے اور یہ چیز جو ہے آبسولیٹ ہو جاتی ہے. کمیونیکیشن کے اندر جو انقلاب عظیم برپا ہوا, تو آپ یہ سمجھیے کہ اقبال نے جو شعر کبھی کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اور یہ مہ کامل بنے گا کب؟ جب دجال کی شکل اختیار کرے گا. دجال کون ہوگا؟ جو ان تمام قواعد طبیعہ کے اوپر قابو پا لے گا, جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا, رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں لے لے گا, جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اسی کو ملے گا, کسی اور کو نہیں ملے گا. اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی. وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا دے گا. یہ ساری چیزیں جو حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہے وہی اسی علم آدم ایکوائرڈ نالج کے اس حد کو پہنچ جانا کہ وہ ٹوٹل مسٹریز نیچر کی جو ہے وہ اس پر منکشف ہو جائے اور ان قواعد طبیعہ کو وہ ہارنس کر لے, قابو میں لے آئے اور انہیں استعمال کرے. کبھی جب ہمارے کسی بہت 200-300 کوئی پیڑھی میں کوئی ہمارے جد امجد ہوں گے جنہوں نے کوئی چٹان دیکھی کہ گری, پتھر پر پتھر ٹکرایا تو آگ اس میں سے شعلہ نکلا, اس کا یہ مشاہدہ کافی ہو گیا آگ پیدا کرنے کے لیے. پتھروں کو ٹکراؤ آگ پیدا کر لو.
یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی، آگ، انرجی۔ اب وہ انرجی کہاں سے کہاں پہنچی؟ وہ آگ نے بھاپ کی شکل اختیار کی، پھر ہم نے بجلی ایجاد کی، اور کب کیا ہے، ایٹمک انرجی ہے، اور ڈبل کیا کیا ہے، اللہ عالم۔ ان تمام چیزوں کا تعلق ہے خلافت عرضی کے ساتھ۔ لہذا فرشتوں کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدم کو علم دیا جا رہا ہے، صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا، علم دیا جا رہا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ذوف سے، ہر احتیاج سے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کائناتی جو حکومت ہے اللہ کی، آفاقی حکومت، اس کے کارندوں کی ہے، یا اس کے سول سرونٹس ہیں۔ تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے متعلق علم دیا گیا ہے، علم جامع نہیں ہے، تمام چیزوں کا علم یہ معلوم کرنے کی استعداد ان کے پاس نہیں ہے۔ کوئی فرشتہ فرض کیجئے بارش کے اوپر مامور ہے، کوئی پہاڑوں پر مامور ہے، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں حضور پر پتھراؤ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر معمور کیا ہوا ہے، آپ اگر فرمائیں تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، یہ جو طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے، ان کو آپس میں ٹکرا دو کہ یہ پس کر سرما بن جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا جب اللہ تعالیٰ ان کی ابھی نسلوں کو ہدایت دے دے۔ تو فرشتے ہیں، کوئی پہاڑوں پر معمور ہے، کوئی کسی خدمت پر معمور ہے، ان کو علم دیا گیا ہے صرف انہی کی اپنی جو بھی فرائض منصبی ہیں ان کے شعبے سے متعلق، کل نہیں۔ جامعیت جو ہے علم کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی دے دی گئی، اور جو اب بڑھتے بڑھتے ایک بہت چراور درخت بن چکا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے، اور جس کے اوپر حکمت بھی، جس کی حکمت بھی قابل ہے۔ باقی تو ہر مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص رہے گا۔ العلیم، کل علم کا جاننے والا تو تو ہی ہے۔ الحکیم، کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، تو جب انہوں نے بتا دیے ان کو، فرشتوں کو، ان کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجھل ہے، غیب، میں ہر شے کا جاننے والا ہوں۔ عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے، جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ چھپانے میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے، ہم خدام ادب ہیں، ہر وقت تسبیح و تحمید اور تقدیس میں مصروف ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں ملے؟ یہاں صرف یہ اور بتا دوں کہ یہ چونکہ ابھی تیسری مخلوق کا ذکر بھی بعد میں آئے گا، 3 صاحب تشخص مخلوقات ہیں اللہ کی، صاحب تشخص، صاحب شعور، جن میں میں کا شعور ہے، انا، میں۔ ایک ملائکہ ہے، ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ ایک انسان ہے جن کی تخلیق گارے سے ہوئی ہے۔ ایک جنات ہے جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ باقی حیوانات ہیں، ان میں شعور تو ہے، خود شعور ہی نہیں ہے۔ سیلف کانشسنس، دیر از اے ورلڈ آف ڈفرنس بٹوین کانشسنس اینڈ سیلف کانشسنس۔ انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے میں دیکھ رہا ہوں،
کتا بلا دیکھتا ہے، اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے جو نکل آتا ہے، لیکن میں کا وجود نہیں ہے۔ یہ آنا، سیلف، ایگو، یہ انسان میں ہے، جنات میں ہے، شعور میں اور فرشتوں میں ہے۔ ایک نوری مخلوق، ایک ناری مخلوق، ایک زمین کے اس کرسٹ میں، یہ جو مٹی اور پانی کا جو مرغوبہ ہے گارے کی شکل میں، اس سے بنا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو، جھک جاؤ آدم کے سامنے، فَسَجَدُوا، ان سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ صرف تعظیماً تھا؟ اور تعظیماً اگر تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، جو ڈیوائن سپارک ہے، جو روح ربانی ہے، میری روح، اس کی ہے۔ اور نمبر دو، اس کی حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، غرض و غائب کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کائنات کی اس حکومت کے کارندے تو وہ ہیں۔ خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو، جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو خلافت کیسے کرے گا؟ دیکھیے میں جانا چاہتا ہوں، چوری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، راستے میں کتنے فیکٹرز ہوں گے، کتنے فزیکل فینومینا ہوں گے، میں چلنا چاہتا ہوں، میں زمین کو دھکیلتا ہوں، زمین مجھے دھکیلتی ہے، زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا؟ یہ پوری کائنات جو ہے، یہ جب ہم کو ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فیل کرتے ہیں تو اس فیل کے پورے ہونے میں، اس کے ظہور میں نہ معلوم کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، کون کون سی فورسز آف دی نیچر ہیں جو ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور ان سب پر فرشتے معمور ہیں، ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے۔ اگر وہ تابع نہ ہو تو خلافت کی کوئی معنی نہیں۔ خلافت دی گئی ہے، یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ چوری کے لیے نکلا ہے نکلنے دو، اس لیے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے، اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، تب اس کا کوئی ارادہ، وہ اچھا ہو یا برا، وہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ گویا کہ سبارڈینیشن اس کے لیے سمبل کہ تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا۔ البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ پھر نوٹ کیجئے، اس سے پہلے، بہت پہلے سورہ کہف نازل ہو چکی ہے، اور سورہ کہف میں فرما دیا گیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جن تھا بس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فرشتے کی شان یہ نہیں ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں۔ یہ جنات کے اندر اختیار تھا، جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے۔ جنات میں نیک بھی ہے، بد بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ادنا بھی ہے، جیسے انسانوں میں۔ لیکن یہ عزازیل جو جن تھا، علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا، اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھیے کہ ہم نشین، فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل، جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں، زہد میں، عبادت میں، نیکی میں ترقی کرے تو ان کا ملائے اعلیٰ کے ساتھ، عالم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عزازیل تھا، جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی
اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا، اس لیے معلم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کو ذہن تھا یہ بات، جیسے کہ میں نے عرض کیا 7 مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے، قصہ ابلیس و آدم کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، سب جھک گئے، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دی 7 مرتبہ۔ یہ 7ویں مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، ترتیب نزول میں 7ویں مرتبہ آ رہا ہے۔ یہ آدم و ابلیس کا قصہ اس سے آگے سورہ اعراف میں آئے گا، پھر سورہ ہجر میں آئے گا، سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، سورہ کہف میں آئے گا، سورہ طٰہٰ میں آئے گا، سورہ صاد میں آئے گا، 6 مرتبہ مکی قرآن میں، 1 مرتبہ یہاں۔ تو یہاں اشارہ نہیں کیا، اس لیے مغالطہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ سورہ کہف میں آپ کو بتا چکا ہوں، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ نام اس کا عزازیل تھا، ابلیس اس کا صفاتی نام ہے اب، اس لیے کہ اب لسیبلسو کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا۔ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ اب میرا تو چھٹکارا نہیں ہے، جتنوں کو برباد کر سکوں کروں، میری تو آخرت خراب ہو چکی ہے، جتنوں کو اپنے ساتھ، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب وہ شیطان اس معنی میں کہ انسان کی عداوت اس کی گھٹی میں پڑ گئی، اس نے اللہ سے پھر اجازت بھی لی کہ مجھے مہلت دے دے یوم یبعثون، قیامت تک کے دن کے لیے، تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا، مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے گارے سے بنایا۔ لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت کہ جس نے اسے راہ درگاہ فکر کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، ابا اس نے انکار کیا، واستكبر اور تکبر کیا، استکبار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ کانا عربی زبان میں 2 طرح کا ہوتا ہے، تامہ ناقصہ۔ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا، اب اپنے اس استکبار اور انکار کی وجہ سے کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ایک کانا تامہ ہوتا تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی، اب ظاہر ہو گئی۔ یہ معاملہ ہوتا ہے، کسی شخص کی بدنیتی اس کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں نیکی کے، زہد کے، کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے، اور جو اس کے اندر تھا اصل، اس کی حقیقت، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس کا امکان ہے، تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ اب یہ جنت کون سی ہے؟ اکثر حضرات کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی، آسمان ہی میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی۔ البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایک وہ جنت الفردوس جو ہے جس میں جانے کے بعد پھر واپس نکلنے کا کوئی امکان نہیں، یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں کہ آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے، اس میں داخل ہونے والے کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے، میرا رجحان اس رائے کی طرف ہے، تخلیق آدم اسی زمین پر ہوئی ہے، وہ جن مراحل سے گزری ہے تخلیق ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ بایولوجی اور وحی دونوں اس پر متفق ہیں کہ مٹی سے، کرسٹ آف دی ارتھ سے انسان بنا ہے، اس پر اتفاق ہے قرآن کا بھی اور بایولوجی کا بھی، جدید علم الحیات کا۔ سٹیجز کیا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے، وہ اس وقت کا بحث نہیں۔ یہی کسی اونچے مقام پر کوئی سرسبز و شاداب علاقہ تھا جہاں حضرت آدم کو رکھا گیا، جہاں ہر طرح کے میوے تھے، ہر شے، لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، نہ اس میں بھوک لگے گی، نہ دھوپ تمہیں ستائے گی، ہر طرح کی چیز تمہیں فراہم ہے۔ وہاں رکھے گئے ہیں صرف ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے، وہ مجھے ورغلائے گا، طرح طرح سے میرے اندر وسوسہ اندازی کرے گا، میرے اور میری اولاد کے، صرف ایک ڈیمانسٹریشن۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ سلیکشن تو ہو گیا، CSP گریڈ میں کوئی شخص آ گیا ہے، لیکن اب وہ سول سروس اکیڈمی میں رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی اکیڈمی ہو سکتا ہے اسی زمین پر، وہ صرف بتانا یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔
اس لیے کہ اس میں جو ایک لفظ حبوط کا آ رہا ہے وہ حبوط صرف ایک ہی معنی میں نہیں ہوتا، دوسری معنی میں بھی ہے۔ واللہ عالم، یہ چیزیں پھر متشابہات میں رہیں گی، اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایک رائے دوسری رائے، اس کے لیے ذہن سے عقل سے بات کر کے ایک یا دوسری رائے اختیار کر سکتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ رہو اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں، اس باغ میں، الجنہ اس باغ میں، گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو، ہر طرح کا پھل ہے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہاں پہ اس درخت کا نام نہیں لیا گیا، اشارہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس کی بھی حکمت سمجھیے کہ چونکہ ڈیمانسٹریشن کرانی ہے کہ تمہیں کسی چیز سے، ہزار چیزیں مباح ہیں دنیا میں، چند چیزیں پینے کی حرام ہیں، اب تم اگر ان ہزار مباح چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیز کو پیتے ہو تو یہ تمہارا اختیار ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے، جس سے چاہے چند رشتے ہیں جو بیان کر دیے گئے یہ حرام ہے، محرمات ہے، ابدیہ ہے، ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی، باقی کسی مسلمان عورت سے دنیا کے کسی کونے میں وہ شادی کر سکتے، کروڑوں کے آپشنز آپ کے لیے خالی کھلے ہیں، لیکن پھر بھی انسان شادی نہ کرے، زنا کرے، یہ گویا کہ اس کی اپنی خباثت نفس ہے۔ ایک نہیں، دو دو، تین تین، چار چار تک شادی کرو، اجازت ہے تمہیں۔ تو اس اعتبار سے مباحات، اب یہ پورا باغ تمہارے لیے مباح ہے، بس ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا، اور درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں، تو آزمائش تھی نا، صرف ایک آزمائش اور اس کی ڈیمانسٹریشن۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں۔ اب وہ کس کس طریقے سے پھسلایا، یہ بھی جیسا کہ میں نے اس کیا 6 مرتبہ چونکہ یہ قصہ آ چکا ہے، اس کی آپ کو سورہ طٰہٰ میں تفصیل ملے گی، کس کس طریقے سے پھسلایا اور اس بات کے لیے تیار کیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے، وہ کیفیت کہ نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت ہے، اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے، تمام ضروریات فراہم ہیں، اور خاص کوئی حلۂ جنت ہے جس کا کہ لباس بھی عطا کیا گیا ہے، لیکن ان کیفیات سے اب نکال کر، اب جسے آپ کہیں گے بٹر فیکٹس آف لائف، اچھا اب جاؤ، یہ ڈیمانسٹریشن کرنی تھی، ہو گئی۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارا تمہاری نسل کا شیطان لعین، اور وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے، تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لیں، اس کے ایجنٹ بن جائے، اس کے کارندے بن جائے، یہ ان کا چوائس ہے جس کی سزا انہیں ملے گی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب یہ چونکہ جمع کا صیغہ آیا ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے، ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے مابین ہے۔ عورت بھی پھسلاتی ہے، غلط راستے پر ڈالتی ہے، مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں، عورتیں مردوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اہل ایمان چوکنے رہو، چوکس رہو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بچ کرو، کیپ الرٹ، کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے۔ تم ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو، بیوی رکاوٹ بن گئی، بیوی کو اچھا کام کرنا چاہتی، شوہر رکاوٹ بن گیا، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے۔ اس حوالے سے بعضکم لبعض عدو،
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اب زمین میں مستقر ہے، جائے قیام ہے اور متاع ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں ہم نے فراہم کر دی ہیں، اِلَىٰ حِین، لیکن ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا یہ بساط ہم لپیٹ دیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کے ہم تمام فضاؤں کو اور تمام خلاؤں کو، تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا طوبار لپیٹ لیا جاتا ہے، ایک وقت آئے گا۔ یہ تخلیق الی اجل مسمى ہے، الی حین ہے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، تو سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب اس کی وضاحت سورہ اعراف میں ہے، یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ 2 تہائی قرآن موجود ہے، اس کی وضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے، میں نے کیا کیا، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی، لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں، کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں۔ اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ میں خود تلقین فرما دی، یہ اللہ کی شان رحیمی ہے۔ اصل شے جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جاتا ہے، یہ اصل توبہ ہے۔ علامہ اقبال نے جو بڑی اپنی آغاز عنفوان شباب میں جو اشعار کہے تھے، ان میں سے ایک شعر کو سن کر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کے اساتذہ بھی، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے برے عرق انفعال کے، انفعال کہتے شرمندگی کو، شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے، اس نے انہیں موتی کی طرف چن لیا۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، ان پر پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی، اللہ نے انہیں الفاظ، وہ الفاظ کیا تھے وہ سورہ اعراف میں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہی پر فوری تقابل موجود ہے۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، حکم سے سرتابی ہوئی، لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی، تکبر کی بنا پر اور اکڑ گیا، انا خیر منکم۔ غلطی آدم سے بھی ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی۔ وہ شیطنت ہے، یہ آدمیت ہے، ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کے تمام اولاد، تمام انسان خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں، اچھے وہ ہیں جو توبہ کریں۔ تو یہاں حضرت آدم سے غلطی ہوئی اور توبہ کی، پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی، اس نے کی اور اس پر جم گیا، اصرار کیا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ یہ نوٹ کیجئے گا، توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے، بندہ بھی تواب، وخیر الخطائین التوابون، تواب بندے بھی ہو گئے، تواب اللہ بھی ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بندے نے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے، اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اسے پھیر دی، بندے نے توبہ کی، اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ توبہ کے معنی پلٹنا، بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف، بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹ آیا۔ اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیر لی تھی، اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرما لی، جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، تم اگر میری طرف بالش بھراؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا،
تم اگر چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا. ہم تو مائل میں کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنے میں منزل ہی نہیں. وہ تو تواب ہے. بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لیے ہوگا تو الہ ہوگا، تابہ الہ، انی تم تو الیک. اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تابہ علیہ، وہ اعلیٰ ہوگا، اس پر توبہ کی. یعنی اللہ کی بلند شان ہے تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے. اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پر اعلیٰ. فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. قل اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب یہاں لفظ آیا اہبطوا، یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے. جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے، آزمائشی یا ٹریننگ یا ڈیمانسٹریشن والی جنت، وہ یہاں حبوط کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا. جو لوگ سمجھتے ہیں یہی کسی بلند مقام پر تھے، وہ کہتے ہیں کہ نیچے اترو، کسی بڑی اونچی سطح مرتفع پر اگر کوئی جگہ تھی تو اب نیچے اترو اور جاؤ، اب تمہیں زمین میں ہل چلانا پڑے گا اب روٹی حاصل کرنے کے لیے. یہ جو نعمتوں کے دسترخوان یہاں بچھے ہوئے تھے یہ اب تمہارے لیے نہیں. اس کے لیے اس معنی میں اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ آ جائے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر، کہ اس معنی میں بھی سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو امکان اس کا بھی ہے. بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کی زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دورہ ترجمہ قرآن میں نہیں ہے. قل اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوگا. یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ، ریویلڈ نالج. اس چوتھے رکوع کا جو حسن ہے اسے دیکھیے. شروع میں ایکوائرڈ نالج کا ذکر ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کی ذات میں رکھ دیا گیا اور جو انسان نے پھر اپنی محنت سے ان السمع والبصر والفؤاد اس کے ذریعے سے آگے بڑھایا. یہ علم ہے چل رہا ہے. آج مغربی اقوام ہم سے بہت آگے ہیں. کبھی ایک زمانے میں مسلمان آگے نکل گئے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں عروج تو انہی کو ہوگا جو ان چیزوں میں سب سے زیادہ جس کی آگہی حاصل ہوگی. البتہ ایک علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، یہ گیون ہے، ریویلڈ نالج ہے، یہ وحی ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى، تمہارے مقام خلافت کا تقاضا یہ ہے جو احکام ہمارے آئے، جو ہدایات ہم بھیجیں ان کو تو پوری طریقے سے اس کی پیروی کرو. فمن تبع ھدایا، جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. اور جو ناشکری کریں گے، کفر کریں گے، انکار کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے گویا کہ چارٹر، اس نوع انسانی کو جو ابدی چارٹر اللہ نے دیا ہے، جبکہ زمین کا چارج دے دیا گیا خلیفہ کی حیثیت سے. یہاں یہ 4 رکوع جو ہے سورہ بقرہ کے جو میں نے عرض کیا تھا، قرآن کی دعوت، قرآن کا بنیادی فلسفہ، اس پر یہ جام ہے اور یہ مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ.